السلام علیکم۔ دنیا میں 60 اور 70 کی دہائی میں بے شمار نئے لیڈر پیدا ہوئے۔ ان میں مصر کے سادات بھی تھے، انڈیا کی اندرا گاندھی بھی، امریکہ کے جان آف کینیڈی بھی، ایران کے آیت اللہ خمینی بھی، سعودی عرب کے شاہ فیصل بھی، عراق کے صدام حسین بھی، لیبیا کے کرنل قذافی بھی، ملائیشیا کے مہاتیر محمد بھی اور جنوبی افریقہ کے نیلسن منڈیلا بھی۔ لیکن سیاسی تاریخ کے مورخین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو دنیا کے ان تمام لیڈرز کے بھی لیڈر تھے۔ بھٹو صاحب 60 اور 70 کی دہائی میں دنیا کے 10 بڑے اور ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر سمجھے جاتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شاہ نواز بھٹو اور والدہ کا نام خورشید بیگم بھٹو تھا۔ اہم سوال یہ ہے کہ اس خاندان کے لوگوں کو بھٹو کیوں کہا جاتا ہے؟ ان لوگوں کو بھٹو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے یہ لوگ ایک گاؤں جس کا نام مظوم بھٹو تھا وہاں کے رہائشی تھے۔ اسی گاؤں کی وجہ سے انہیں بھٹو کہا جاتا ہے۔ یہ گاؤں اب بھارت کے ضلع ہریانہ میں واقع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھٹو خاندان ہجرت کر کے پاکستان آیا تھا۔ ان کے علاوہ ان کے والد کو ہند کی سیاست میں ایک اہم مقام حاصل تھا اور وہ حکومت برطانیہ کی جانب سے سر کا خطاب بھی پا چکے تھے۔ بھٹو صاحب نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصہ وکالت کی اور پروفیسری کے شعبے سے بھی منسلک رہے، مگر بعد میں سکندر مرزا کی سفارش پر انہیں کابینہ میں شامل کر لیا گیا۔ اس کے بعد پے در پے کئی عہدوں پر فائز رہے۔ ایوب خان نے ان کی ذہانت اور قابلیت سے متاثر ہو کر انہیں ہلال پاکستان سے نوازا، جو پاکستان کا اہم ایوارڈ سمجھا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد 1973 کا آئین نافذ کروا کر بھٹو صاحب نے 2 لخت پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا اور بھارت سے مقبوضہ علاقے واپس لیے، اور اس وقت جو سب سے بڑی مشکلات تھی وہ سب ان کے لیے ایک چیلنج تھا۔ ان سب چیلنجوں سے نپٹے اور اس وجہ سے عوام نے انہیں سراہا۔ اس کے علاوہ ان کے اور بھی بہت سے کارنامے ہیں، جن میں ایٹمی ری ایکٹر کا آغاز، 90,000 جنگی قیدی واپس دلوانا، عالم اسلام کو ایک پرچم کے تلے اکٹھا کرنا، یہ وہی کارنامے ہیں جو شاید ان کی موت کے سبب بنے۔ بھٹو صاحب کو اللہ نے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ مثلاً ان کی یادداشت حیران کن تھی۔ ان کو پوری کتابیں اور 400 صفحات کی فائلیں زبانی یاد ہوتی تھیں۔ وہ مذاکرات اور عوامی جلسوں میں مخالفین کو شکست دے دیتے تھے اور لوگوں کے دل جیت لیتے تھے، اور وہ بے انتہا حاضر دماغ بھی تھے۔ ان کے حاضر دماغی کا ایک واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ بھٹو صاحب امریکہ کے دورے پر تھے۔ وہاں صدر کینیڈی نے ان سے کہا، آپ اس وقت وائٹ ہاؤس میں ہیں اور وائٹ ہاؤس دنیا کا پاور ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو بھٹو صاحب نے بڑے آرام سے جواب دیا، سر، دنیا کا پاور ہیڈ کوارٹر اس وقت میرے قدموں کے نیچے ہے۔ بھٹو صاحب کھاتے بھی کم تھے، سوتے بھی کم تھے اور بیوروکریسی کی سنتے بھی کم تھے۔ لوگوں نے آج تک فوجیوں، سرمایہ داروں اور تاجروں کی بات کی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو پہلے شخص تھے جنہوں نے کسانوں، مزدوروں اور عام انسانوں کی بات کی۔ انہوں نے ان کے حقوقوں کے لیے آواز اٹھائی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے انہیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن وہ پھر بھی ڈٹے رہے۔ ان کا خواب تھا کہ وہ عام آدمی کی زندگی کو بہتر کریں، اور اسی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ لیکن آج ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر ووٹ لینے والی پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آنے کے باوجود بھٹو کا خواب پورا کر پائی ہے، کیونکہ بھٹو کا مقصد اقتدار نہیں بلکہ عام آدمی کی بھلائی تھا۔